کیونکہ ہم تیسری جماعت میں بچوں کو دینیات میں پڑھاتے ہیں کہ حضرت طائف تشریف لے گئے. طائف سے واپسی پر آپ فجر کی جماعت کرا رہے ہیں تو جنوں نے قرآن سنا اور جن مسلمان ہوئے. یہ با جماعت نواز نے سنا نا. تو حضرت مکہ سے طائف گئے تھے, مدینہ سے طائف نہیں گئے تھے, بچے بھی جانتے ہیں. تو یہ جماعت مکی زندگی کی ہوئی نا. پھر میں نے صحیح بخاری شریف صفحہ 686 جلد 2 کتاب التفسیر سورہ بنی اسرائیل کی کھولی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفظ مکہ کا ہے کہ مکہ میں چھپ کر جماعت کروایا کرتے تھے, لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے امام بن کے اتنا اونچا پڑھتے کہ دور تک آواز جاتی اور جو باہر کافر بیٹھے ہوتے مشرک وہ سن کر گالیاں بکنا شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لا تجہر بصلاۃ کا, اتنا اونچا نہ پڑے کہ کافر سن کر گالیاں بکے. ولا تخافت بہا, اتنا آہستہ بھی نہ پڑے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ کے صحابہ سن نہ سکے. پتہ چلا صحابہ پیچھے سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نہ کہ پڑھنے کے لیے. وقت آگے بہن ذالک کا سبیلا. تو میں نے کہا یہ تو لفظ موجود ہے یہاں مکہ مکرمہ. اسی سے میں نے تیسری حدیث دکھائی ان قرآن الفجر کان مشہودا. میں نے کہا آیت کہاں کیا, کہتا مکی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فجر اور عصر کی جماعت میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں, ان کا ذکر ہے جماعت میں. تو یہ مکے میں آیت نازل ہوئی, مکے میں جماعت ہوتی تھی تو فرشتے آتے تھے نا. میں نے کہا فرشتوں کو بھی پتا ہے مکے میں جماعت ہوتی, تمہیں نہیں پتا آج تک لگا کہ مکے میں جماعت ہوتی. آخر وہ بھی آ کر جماعت میں ملتے تھے. اور یہ بھی سمجھے کسی فرشتے کو قرآن یاد نہیں, تو وہ جب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو فاتحہ نہیں پڑھتے. ان کی ہو جاتی ہے یا نہیں, کیا خیال ہے جی؟ یا بیچارے ویسے ہی چلے جاتے ہوں گے. ان میں غیر مقلد ہے نہیں نا کوئی جو لڑتے ہیں ان سے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو میں نے کہا بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہے کہ مکہ مکرمہ میں جماعت ہوتی تھی. اب دیکھیے ہم نے اپنی دلیل قرآن پاک سے واضح کر دی. راجن پور کے علاقے میں میری تقریر ہوتی بندی نہر پر, تو مجھ سے پہلے مولوی محمد رمضان نعمانی تقریر کر رہے تھے. انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی کہ جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو, توجہ کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر خدا کی رحمت نازل ہو. کوئی مولوی صاحب انہوں نے بھیجا ہوا تھا, اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ مولوی محمد رمضان ہے یا مولوی امین ہے. وہ آیا تھا کھڑے ہو کر اعتراض کرنے کے لیے. وہ کھڑا ہو گیا کہ جی یہ آیت کافروں کے لیے آئی ہے, ہمارے لیے نہیں. یہ آیت کافروں کے لیے آئی ہے. مولوی رمضان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کافر بھی قرآن کا ادب کرے خاموش رہے تو امید ہے خدا رحم کرے, تم بالکل ہی نا امید ہو گئے ہو. تمہیں اتنی امید بھی نہیں رہی جتنی کافروں کو ہے. تو کچھ نہ کچھ تو امید ہے. لا تک نہ تم رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید ہے. ایک جگہ ہم نے پوچھا حافظ روپی صاحب سے کہ آپ بھی ہم قرآن پیش کرتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ صرف ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہیں. کیونکہ میں ابو حنیفہ کا قول سنا رہا ہوں یا قرآن سنا رہا ہوں. آپ بھی آج قرآن سے یہ مسئلہ سمجھائے ہمیں. تو قرآن بھیجا باقاعدہ اسٹیج پر, انہیں قرآن لے کر کہا کہ دیکھو یہ قرآن ہے, اس کی 114 صورتیں ہیں. کتنی ہے؟ پہلی صورت فاتحہ قرآن کی ماں ہے, ام القرآن. پہلی صورت فاتحہ قرآن کی, اور باقی 113 اس کی بیٹیاں ہیں. وہ ماں ہے, یہ اولاد ہے, بیٹیاں ہیں. جب امام 113 صورتیں پڑھے جو بیٹیاں ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے رہو, نہ زبان ہلے نہ ہونٹ حرکت کرے, خاموش. اور اگر فاتحہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد قرآن سر پر رکھ لیا,
کہ میں سر پر قرآن رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ کوئی حنفی جنت میں نہیں جائے گا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، صرف اہل حدیث جائیں گے جنت۔ خیر تقریر کے بعد وہ کھانا کھانے بیٹھے، ایک ملک صاحب تھے، ان کا اینٹوں کا بھٹا تھا، وہ بھی بیٹھ گئے کہ حافظ صاحب ماشاءاللہ تقریر بہت اچھی تھی، بڑا لطف آیا، ایک تو باتیں سمجھ نہیں آئی، اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ ابھی پوچھو۔ آپ نے فرمایا کہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے کہ جی ہاں، اور 113 صورتیں اس ماں کی بیٹیاں ہیں کہ جی بالکل۔ بیٹیوں کا آپ نے ادب بتایا کہ جب ان کی تلاوت ہو تو ادب سے کھڑے رہو کہ بالکل، تو پھر ماں کے آگے بڑبڑ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ماں کا کوئی ادب احترام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لا تقل لهما اف، قرآن تو کہتا وہ بھی نہ کرو ماں کے سامنے، اور آپ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا ادب کرو، ماں کے آگے بڑبڑ کرتے ہی چلے جاؤ۔ حافظ صاحب خاموش ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں صرف اہل حدیث جائیں گے، وہ اس کمرے جتنی ہوگی جنت، کمرے جتنی تو بہت بڑی ہے کہ اچھا پھر اس سارے شہر جتنی ہوگی اور کتنی ہوگی؟ کہ اللہ کے بندے ساتوں زمین اور آسمان اس کی چوڑائی ہے، لمبائی تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم بھی۔ ہاں بجی عجیب بات ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے چھوٹے سے فرقے کے لیے بنائی ہے۔ ساری دنیا میں گنتی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا فرقہ آپ کا ہے، تو اس چھوٹے سے فرقے کی اتنی بڑی جنت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتے میں پکڑ کر بھٹے کے گیڑ میں بٹھا لیتا، سارے پورے آ جاتے ہیں۔ کیا کہ حضرت سنا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی قیامت میں، میدان قیامت میں، کہ ہاں ہر صف مشرق سے مغرب تک ہوگی، تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ زمین بھی یہ نہیں ہوگی، اس زمین کا بڑے سے بڑا دن اور بڑی سے بڑی رات 6 مہینے کی ہے نا، اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی بڑی زمین۔ اتنی بڑی زمین پر 120 صفیں بنے گی، جن میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ تعالی وسلم۔ لکھا ٹھیک ہے، تو سارے غیر مقلدی اکٹھے کریں تو سائی وال سے ہڑپے تک قطار نہیں بنتی، تو یہ 80 صفیں کیسے پوری ہوگی؟ 80 صفیں۔ حافظ صاحب نے کہا آپ نے کبھی ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ یہ مطلب کہ ہم جب نماز کی صف بناتے تو ٹانگیں بہت چوڑی کرتے تاکہ جلدی بھر جائے صاحب، یعنی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی صف بھی سیدھی رہے، نمازی بھی سیدھا ہی رہے، نمازی بھی سیدھا ہی رہے، قوموا للہ قانتین۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تک نمازی پورا کارٹون نہ بنے اس وقت تک صف سیدھی ہوتی نہیں کہتے۔ کہا حافظ جی جتنی چاہے ٹانگی چوڑی کرے 80 صفیں کیسے بنے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ تو اب دیکھیے مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ہو رہا تھا بہاول نگر کے علاقے میں، بہاول نگر شہر کے 2 وکیل بیٹھے تھے ٹیبل لے کے، انہوں نے دوران مناظرہ کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا کہ آپ جب حدیث پڑھتے ہیں، جو آیت کی تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں، تو یوں پڑھتے ہیں کہ امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اگر تو حدیث اتنی ہے تو پھر بات صاف ہو گئی ہے، لیکن حافظ صاحب جب پڑھتے ہیں تو وہ نہ اذا کبر فکبروا پڑھتے ہیں، نہ ادھر سے وہ اتنا ہی پڑھتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، تو پھر ہوگا چبا کہ شاید اگلی صورت مراد ہو۔ میں نے 4 کتابیں ان کو دے دی کہ حافظ صاحب کو دکھا دو، اذا کبر فکبروا، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، یہ پہلی تکبیر ہے نا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ، تو پہلی تکبیر کے بعد امام سورت یاسین سے قرآن شروع کرتا ہے، پہلی تکبیر کے بعد سورت تغابن سے۔ ہر مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے یا کسی مسجد میں یاسین سے بھی شروع ہوتا ہے؟ تو اگر اتنی ہی بات ہوتی تو مسئلہ پھر بھی صاف تھا، لیکن ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھوں کو سمجھانے آئے،
ادھر والی بات تکبیر بتا دی، ادھر بتایا کہ جب غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ اب وہ کون سی صورت ہے جو امام نے پہلی تکبیر کے بعد شروع کرنی ہے اور آمین سے پہلے ختم کر دینی ہے؟ وہ کون سی صورت ہے؟ کوئی اور تو نہیں نا درمیان میں؟ اب بھی کوئی ضد ہی کرتا رہے جی فاتحہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی تکبیر تحریمہ اور آمین کے درمیان امام کون سی صورت پڑھتا ہے؟ سارے کہتے جی فاتحہ۔ میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو، سب نے کھڑے کیے، وہ دو چار مولوی صاحبان نے ہاتھ کھڑے نہ کیے۔ میں نے کہا بھی ان سے پوچھ لو، شاید ان کی فاتحہ کوئی اور ہی ہو۔ تو ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ایک چودھری صاحب آئے، بیوی سے کہنے لگے کہ صبح ذرا دودھ میں میٹھا ڈال کے ٹھنڈا کر کے رکھنا۔ خیر ہے، مناظرہ کر کے آنا ہے نا، ذرا دماغ تازہ ہو جائے گا۔ چلو سر مناظرہ آپ نے کرنا ہے کہ کس بات پر؟ کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا چلو صاحب یہ بھی کوئی مناظرے کا مسئلہ ہے؟ وہ دیکھو ہماری گائے بھی کھڑی ہے، گدھی بھی کھڑی ہے، گدھی کے سر پر نہیں ہے، گائے کے سر ہے۔ کہا کہ مناظرہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنا ہے؟ تو سب بتائے تو صحیح کیسے کریں گے؟ اچھی عزت بنی ہوئی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں۔ اگر کل کو آپ نے کہہ دیا کہ گائے کے سینگ نہیں ہوتے تو لوگ کہیں گے چودھری صاحب سترے باترے ہو گئے، اب دماغ ٹکانے نہیں رہا۔ وہ جب کہیں گے گنو 1 2 کیا کرو گے؟ کہ واہ تو نے مجھے ایسا کچا مناظر سمجھا ہے کہ میں گن لوں گا۔ وہ کہیں گے سینگ پکڑ لو، میں پکڑ لوں گا ہاتھ میں۔ کہیں گے یہ بھی پکڑ لو، میں پکڑ لوں گا۔ پوچھیں گے سینگ ہے؟ کہوں گے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو کوئی آدمی شکست نہیں دے سکتا، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ایک کوا گیا اپنی ماں کے پاس، ماں سے کہنے لگا کہ آج تھپکی دو، میں سب کو شکست دے کے آیا ہوں۔ کس بات پر؟ کہ ساری کہتے تھے تو کالا ہے، میں کہتا تو میں سفید ہوں۔ وہ کہتے رہے کالا ہے کالا ہے، میں نہیں مانا، میں نے کہا سفید ہے۔ تو اب میں نے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دی حافظ صاحب کے، ایک ہاتھ میں آمین۔ میں نے پوچھا حافظ جی آمین اور تکبیر تحریمہ کے درمیان صورت کون سی ہے؟ کہتے فاتحہ تو نہیں ہے۔ اب وہ وکیل کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب ضد ہے، ضد ہے، ضد ہے اور کچھ نہیں، ضد ہے۔ تو کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہاں؟ حافظ صاحب یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم سب ہنسے کہ اس صورت کے تو ہم ساری حافظ تھے، نہ کسی اور صورت میں تو نہیں آتی۔ دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیار سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ میرے امتیوں، جس صورت میں یہ آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ امام نے پڑھنی ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ کوئی شک ہے بات میں، مسئلے میں نبی پاک کے سمجھانے میں کوئی شک، لیکن ضد کا میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت فتح نازل ہوئی، اس کا شان نزول کا واقعہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ، اور نام سورت کا ہے سورت فتح۔ حالانکہ جن کو واقعہ یاد ہے وہ یہی ہے کہ کافر ضد کرتے جاتے تھے، اللہ کے نبی پاک ضد چھوڑتے جاتے تھے، یہی تھا نا۔ تو فتح کن کی ہوئی؟ ضد چھوڑنے والوں کا نام آج دنیا میں زندہ ہے یا ضد کرنے والوں کا؟ تو ضد چھوڑنی چاہیے، کرنی نہیں چاہیے۔ کہتے صبح صبح مولوی صاحب باہر جنگل چلے گئے، تو آدمی دیکھتا ہے بیٹھنے والا کوئی قریب تو نہیں بیٹھا، بیٹھ گیا تو دیکھا کہ نمبردار بھی بیٹھا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں پہلے اٹھا تو یہ ہم نے کبھی ممبر پر ان کو معاف نہیں کیا، یہ کوئی بولی مارے گا، آج مذاق کرے گا۔ نمبردار سوچتا ہے کہ یہ مولوی مسجد میں قابو نہیں آتا، ممبر پر بھی نہیں ہمیں چھوڑتا، آج باہر قابو آ گئے، میں پہلے اٹھا تو ضرور کوئی بولی مارے گا۔ اب دونوں میں ضد ہوگی کہ اٹھنا نہیں۔ دن سفید ہو گیا، بیٹھے دونوں۔ اب مولوی صاحب کو تو چلو کوئی شاگرد ہوتا ہے، جماعت کرا دی ہوگی، نمبردار کو 100 آدمی پوچھنے والے، کوئی راہداری لکھوانے آ گیا، کوئی تھانے لے جانے کے لیے آ گیا، کوئی دروازہ چودھری صاحب جی گھر تو نہیں،
کہاں ہے؟ پتہ نہیں، صبح سے گئے آئے نہیں ابھی. چلیے مسجد میں پتہ کرو. نہیں مسجد میں تو عید سے پہلے نہیں جاتے وہ. پتہ بچی گئی ہوئی ہے تلاش کرنے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ بیچاری. پھر تیس راتی گئی تو ابا جی باہر بیٹھے. ابا جی جلدی آؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. کہ بیٹی یہی لے آؤ، ملا صاحب سے مناظرہ شروع ہے. اور میں اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ گئی نا کہ 113 صورتیں وہ نہیں پڑھتے، ان کا پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا ہے. بنوانا چاہیے یا نہیں؟ بڑا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے. اس پر جس طرح کی وہ دلیل پیش کرے انشاءاللہ 10 گنا دلیلیں ہم پیش کریں. اگر وہ کہے کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے تو پھر فاتحہ کی بھی ہوگی. اگر 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، اور وہ دیکھو انہوں نے صورت نہیں پڑھی نا امام کے پیچھے، تو کبھی باہر آ کے کہا کہ ہم بغیر صورت کے نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. ہم نے کبھی کہا بغیر فاتحہ کے پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں جو امام نے پڑھی تھی ہماری طرف سے ہو گئی ہے. آپ جمعے میں خطبہ خطیب پڑھتا نا، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ نے کبھی جا کے کہا کہ ہم بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں خطبے والا پڑھ کے آئے. جو خطیب نے خطبہ پڑھا تھا وہ ہم سب کی طرف سے ہو گیا. اسی طرح جو انہوں نے فاتحہ اور سورت پڑھی تھی وہ سب کی طرف سے. من کانا لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ. اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے کہ امام جو قرات کرتا ہے وہ سب کی طرف سے قرات ہوتی ہے. جیسے امام کا سترہ سب کی طرف سے سترہ، مؤذن کی اذان پورے محلے کی طرف سے اذان، اقامت کہنے والے کی اقامت پوری جماعت کی طرف سے اقامت، خطبہ پڑھنے والے کا خطبہ سب کی طرف سے ہو گیا. اگرچہ وہ اس وقت گھر میں بیٹھا ہو، جماعت میں آ کر ملے، اس کی طرف سے بھی خطبہ ہو چکا نا. اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں خطبے والا جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. تو مسئلہ پورا سمجھنا چاہیے یا ادھورا سمجھنا چاہیے؟ تو پورا مسئلہ وہی ہے کہ پورے قرآن کا سمجھا جائے. میں نے پورے قرآن کا سمجھایا ہے نا، انہیں بھی پورے قرآن کا سمجھانا چاہیے کہ 113 صورتیں پڑھنی حرام ہے، ایک پڑھنی ضروری ہے. پھر پتہ چلے گا. ایک ہرماز صاحب تھے ہمارے حویلی لکھا کے، 5 مولوی وہاں غیر مقلد اسکول ٹیچر ہے، 5واں گرین شیو ہے وہ بھی غیر مقلد. 5 ٹیچر ہیں کئی سال سے. وہ ہمارا بھی ایک چلا گیا مولی یاسین. وہ ہرماز صاحب کو اٹھا ٹھو کے نا رائے بن اجتماع پر لے گیا. اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی. 3 دن بھی لکھوا دیے وہاں. اب وہ 3 دن کی پیدل جماعت، وہ بیچارہ کبھی چلا نہیں تھا. وہ تھوڑی دور چلے بیٹھ جائے، یاسین یار میں تھک گیا ہوں، ویسے مزہ بہت آ رہا ہے تھک گیا ہوں. وہ بیچارہ پون دبانے بیٹھ جاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا. اب وہ 12 سال سے غیر مقلد استاد وہاں تھے، کبھی ایک دن نہیں کہا تھا کہ ہرماز صاحب نماز پڑھ لو. جب نماز شروع کر دی اب آ گئے، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. نبی سے صلاۃ الرسول، سبیل الرسول، اتنی کتابیں لا کے رکھ دی. اب اس کو بھی نیا شوق دین پڑھنے کا، وہ پڑھتا گیا. ولی یاسین کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ یاسین میں شکر گزار تو تیرا بڑا ہوں، نماز پڑھ گیا، لیکن میں آگے جا رہا ہوں. میں کہا جی کہ دیکھو کتنی حدیثیں، کیا کہ 1-2 دن صبر کریں، میں امین صاحب کو لاتا ہوں کہ جلدی لے کے آئے، میں تو بڑا پریشان ہوں. میں گیا، سارے ٹیچر بیٹھ گئے، لاسٹ ڈے تھا، اور بھی اسکولوں کے ٹیچر آئے ہوئے تھے. تو ہیڈماسٹر صاحب نے پہلے اس کے لیے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ فقہ کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہمارا دین کامل ہے یا ناقص؟ کہنے کا کامل. وہ زندگی کے تمام مسائل کا حل بتائے گا یا ایک آدھ کا کہ سب کا بتائے گا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال کر پھینک دو. یہ مسئلہ حدیث میں آتا ہے. لیکن شوربے میں چیونٹی گر جائے
تو وہ کہتی ہے میں نے حدیث سن کے نکلنا ہے، سارے غیر مقلد نہیں نکال سکتے۔ شربت میں بھیڑ گر گئی ہے، تتیا بھون زمبور پتہ نہیں کیا کہتے آپ، وہ چیلنج دے رہا ہے کہ پوری دنیا کے غیر مقلد اکٹھے ہو جائیں، مجھے حدیث سنا کے نکال لیں۔ حدیث میں ہو کہ بھیڑ گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ مچھر وہ لگڑا گر گیا ٹانگ ٹوٹی والا جس نے نمرود کو مار دیا، لیکن وہ چیلنج کر رہا ہے کہ نمرود کو میں نے مار دیا تھا، اس طرح غیر مقلد بھی میرے سامنے مرے پڑے، یہ مجھے حدیث سنا کے نہیں نکال سکتے۔ جگنو گر گیا ہے، کیسے نکالے؟ اب فقہ کیا ہے؟ امام مجتہد نے دیکھا کہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ دین کامل ہے، زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، تو اس حدیث میں کوئی قاعدہ ہوگا۔ آپ نے قرآن کو دیکھا کہ دم مسفوح وہ خون جو رگوں میں دوڑ پھر رہا ہے اس کو حرام اور ناپاک کہا گیا ہے، اور اس مکھی میں وہ خون، تو قاعدہ نکل آیا کہ جس جانور کی رگوں میں دوڑنے پھرنے والا خون نہیں ہے اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اب چیونٹی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ جگنو کا مسئلہ بھی حل ہو گیا یا نہیں؟ کتنے جانور ہوں گے جو ہمارے علاقے میں نہیں اور ملکوں میں ہوں گے، ان کے اور نام ہوں گے، تو اس کے سارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ضرورت ہے فقہ کی۔ حرما صاحب کہنے کے بالکل ٹھیک ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اب انہوں نے صلاۃ الرسول حکیم محمد سیال کوٹی کی کھول کر میرے آگے رکھ دی۔ وہ چاروں مولوی جو غیر مقلد تھے وہ میز کے اس طرف بیٹھے تھے، ادھر میں اور حرما صاحب بیٹھے تھے، پیچھے ٹیچر بیٹھے تھے، کہ یہ جی حدیث لکھی ہے انہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے اور پوچھا کہ میرے پیچھے قرآن تو نہیں پڑھتا؟ بعض نے کہا پڑھتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، فرمایا کچھ نہ پڑھو میرے پیچھے مگر فاتحہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کہ جی یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حرما صاحب آپ کے سامنے یہ کتاب، کس کتاب کا حوالہ دیا ہے؟ جی نسائی شریف کا۔ میں نے نسائی کھول کے آگے رکھ دیا۔ میں نے کہا اس میں آخری جملہ جو ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، جو صادق صاحب نے لکھا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، یہ اس میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ وہ دیکھے، اب وہ عربی عبارت تو دیکھ سکتا ہے نا کہ یہ عبارت نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحبان بیٹھے تھے، پھر مولوی صاحبان یہ کیا قصہ ہے؟ کہ جی دیکھتے ہیں، ایک دو صفحے الٹے پلٹے انہوں نے کہ جی نہیں ملتی۔ میں نے کہا اس حدیث کے راوی کے بارے میں یہ لکھا تھا بین الصدور کہ اس کا راوی نافع جو ہے مستور الحال ہے، پتہ نہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ جو بات لکھی ہے یہ صادق صاحب نے نہیں لکھی، اور جو وہاں نہیں لکھی وہ یہاں لکھ دی ہے۔ تو جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ جس جماعت کے صادق کا یہ حال ہو، دوسروں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ پھر میں نے کہا تیسری بات کہ جہاں یہ حدیث ختم ہوئی ہے آگے کیا ہے؟ نسائی حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی نہیں، شافعی کی لکھی، حنفی کی لکھی ہوئی بھی نہیں۔ آگے ہے باب تعویل قولہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور آگے حضور پاک کی حدیث اس کی تشریح میں کہ امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو۔ اب دیکھو حدیث کہاں لکھی تھی؟ آیت سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی کتاب میں نے دکھایا کہ دیکھو لکھا ہے کہ حضرت نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ تو اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کرتے ہیں یا بعد والی آیت پر؟ میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین کہ ادب سے کھڑے ہو اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب ہم اس پہلی حدیث پر عمل کریں گے یا بعد والی پر، آیت پر؟ کہ جی آیت پر۔ میں نے کہا دیکھو لکھا ہے
کہ بعض صحابہ اپنی عادت کے مطابق شراب پی لیتے تھے، پھر آیت نازل ہوگی کہ شراب حرام ہے۔ ہم پہلی اس روایت پر عمل کریں گے یا اس آیت پر؟ کہنے لگے جی آیت پر۔ میں نے کہا اگر کوئی عیسائی آ کر ہمیں یہ دھوکہ دے کہ دیکھو ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، تم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرو کیونکہ حدیث میں ہے، اور بعد والی آیت ہمیں نہ دکھائے، تو اس کو آپ دھوکے باز کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے دھوکے باز ہے۔ میں نے کہا کوئی متا والا آ جائے کہ یہ پہلے صحابہ نے متا کی ہے، بعد میں آیت نازل ہوئی منع کی، اب پہلی روایت دکھائے، بعد والی آیت نے دکھایا کہ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی بالکل دھوکہ ہے۔ میں نے کہا نماز میں باتیں کرنے والی روایت دکھائے، بعد میں منع والی نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے۔ کیونکہ شراب پینے کا قصہ دکھائے، بعد میں منع کا نہ دکھائے تو دھوکہ ہے یا نہیں؟ کہ جی دھوکہ ہے۔ تو میں نے کہا وہ کرے تو دھوکہ ہے اور یہی کام کرے تو اہل حدیث ہے۔ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا حرماز صاحب ان کو سمجھائیں کہ اگر پہلے زمانے کے حدیثوں پر عمل کرنا ہے تو بھی قبلہ بھی اپنا بیت المقدس کی طرف کر لو، اور مسجد کے ایک کونے پر متا خانہ ہو، دوسرے کونے پر شراب خانہ ہو، اور نماز میں باتیں بھی کر لیا کرو۔ اس سے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ فقہ اور حدیث کی کتابوں میں فرق کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں 23 سالوں کی حدیثیں آ گئی ہیں، پہلے زمانے والی بھی بعد والی بھی۔ اس میں نماز میں بات کرنے والی بھی حدیث ہے، نہ کرنے والی بھی ہے، متا کرنے والا واقعہ بھی ہے، متا سے منع والی روایت بھی موجود ہے، بیت المقدس والی حدیث بھی ہے، بعد میں اس کے منع والی بھی۔ لیکن فقہ میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی، نماز میں باتیں نہ کرنا، دوسری نہیں۔ اسی لیے عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جو ناسخ منسوخ کو نہ جانتا۔ اس میں منسوخ حدیثیں بھی ہیں، ناسخ بھی ہے، اور فقہ لکھی اسی لیے گئی ہے کہ آخری زمانے کا مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اب آپ تعلیم الاسلام سے لے کر اوپر بڑی سے بڑی شامی عالمگیری تک چلے جائیں، ایک ہی بات ہوگی کہ نماز کی شرطوں میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، مکہ شریف کی طرف، کہیں بیت المقدس کا متن میں ذکر ہے نہیں، لیکن حدیث کی کتابوں میں دونوں ملیں گے آپ کو۔ تو حدیث کی کتاب کی مثال میں اس لیے دیا کرتا ہوں ڈاکٹری کی کتاب سے، اس میں 40 نسخے ہیں بخار کے، لیکن مریض خود چاہے کہ میں ترجمے سے اپنے لیے نسخہ تجویز کر لوں تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی۔ اور فقہ کی مثال ہے نسخے کی، ڈاکٹر آپ کی نبض دیکھے گا، موسم دیکھے گا، اور پھر آپ کو نسخہ لکھ دے گا۔ تو فقہ کی کتاب نسخے کی مثال ہے، اور حدیث کی کتاب ڈاکٹری کی کتاب کی مثال ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب ڈاکٹروں کے لیے لکھی ہوئی ہے، مریضوں کے لیے نہیں لکھی ہوئی، اور نسخہ مریض کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح عوام کے لیے فقہ کی کتابیں ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے یہ مضمون وہی پڑھے جو ناسخ منسوخ کو جانتا، جو نہیں جانتا وہ سوائے گمراہی کے وہاں سے کیا لے، یا ساری عمر پریشان رہے۔ اسی طریقے سے یہ میں نے قرات پر تھوڑی سی روشنی ڈالی، آمین کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونچی کہتے ہیں یا آہستہ کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں نا۔ اس کی حدیث ان کے پاس ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں نے پنجاب کے مناظرے میں روکڑی صاحب کو، سندھ کے مناظرے میں پیر جھنڈے کو، اور سرحد کے مناظرے میں نورستانی صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ آپ ایک حدیث دکھا دیں حضرت نے فرمایا ہو کہ اکیلا آدمی آمین آہستہ کہے، اکیلا نمازی۔ میں اس حدیث کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک 10-10 ہزار روپیہ ایک ایک لفظ پر رکھ کے آپ کو انعام دوں گا، اور یہ بھی لکھ دوں گا کہ آپ سچے اہل حدیث ہیں، کیونکہ حدیث دکھا دی ہے نا۔ اور اگر نہ دکھا سکے تو پھر میں آپ کو سچا اہل حدیث ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھو نا یہاں بھی اونچی آہستہ آمین کا جھگڑا ہے نا، تو کچھ ایسی جگہ ہے جہاں دونوں آہستہ کہتے ہیں، تو اس پر پیمانہ پہلے ان سے بنوا لینا چاہیے نا۔
اب وہ یہاں آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، پھر جب نماز با جماعت ہوتی ہے تو مقتدی زیادہ ہے یا امام زیادہ ہے جماعت میں؟ تو مقتدیوں کا مسئلہ پہلے حل ہونا چاہیے نا۔ مقتدی 11 رکعتوں میں امام کے پیچھے آمین آہستہ کہتا ہے، ان کا مقتدی صرف 6 میں اونچی کہتا ہے۔ یہ جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہی، یہ 11 رکعتیں زیادہ ہیں یا 6 زیادہ ہیں؟ تو پہلے 11 کا مسئلہ حل ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے انہیں چیلنج دیا کہ مقتدی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہے، کسی آیت یا حدیث میں دکھا دے۔ میں نے گالی تو نہیں دی نا۔ جو ان کا عمل ہے، جس کا قیامت کو ان سے حساب کتاب بھی ہونا ہے، میں وہ مسئلے پوچھ رہا ہوں نا، یہ نہیں کوئی انہونے مسئلے پوچھ رہا ہوں جو کبھی انہوں نے عمل بھی نہ کیا۔ جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہی مسئلہ میں ان کا پوچھ رہا ہوں۔ ان کا امام بھی 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتا ہے، تو اس کے لیے حدیث یا آیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ 11 آیتیں زیادہ ہیں نا۔ ان پر پیمانہ آمین کے مسئلے پر وہ ہمیں بنا دیں، ہم ان کو پہلے حق دیتے۔ وہ آیت پیش کریں گے، ہم آیت سنا دیں گے۔ وہ حدیث پیش کریں گے، ہم حدیث سنا دیں گے۔ لیکن مسئلہ پورے نمازیوں کا ہونا چاہیے یا ایک آدھ 2-4 رکعتوں کا ہونا چاہیے؟ جو آپ اکیلے سنت نفل پڑھتے ہیں اس کا حساب بھی قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام کے پیچھے وہ 11 رکعتیں جن میں وہ لوگ آمین آہستہ کہتے ہیں، ان رکعتوں کا بھی قیامت کو حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ امام جن 11 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتا ہے اس کا حساب قیامت کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ اس کی دلیل انہیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اگر وہ دلیل دے دے تو ہم ان کو سچے اہل حدیث مان لیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اگر دلیل نہ دیں تو پھر ہم کیسے کہیں کہ یہ لوگ اہل حدیث ہیں جن کی روز کی نماز بھی حدیث سے ثابت نہیں؟ ہمارا مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے رنگ برنگا کہ کبھی اونچی کبھی آہستہ، ہم تو ہر جگہ آہستہ کہتے ہیں نا۔ اور ہمارا مسئلہ واضح ہے۔ پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے ایک بد دعا کر رہے ہیں۔ کالا موسیٰ سے آیت شروع ہوتی ہے، کالا واحد کا صیغہ ہے، کالا موسیٰ واحد، اکیلے موسیٰ علیہ السلام وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ لیکن جہاں دعا ختم ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام بھی آ گیا ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں کہ موسیٰ میں نے تیری دعا قبول کر لی، کیا ہے؟ قد اجیبت دعوتوں کو ماں، کہ دونوں کی دعا قبول کر لی، دونوں کی۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ کالا موسیٰ ایک نام آیا ہے، یہ دوسرا کون ہے، اس کی دعا کہاں ہے؟ تو ان کا اور ہمارا سب کا اتفاق ہے کہ دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، آمین، کیونکہ حضرت ہارون نے صرف آمین کہی نا، اللہ نے ان کو بھی دعا گو فرمایا نا، تو پتہ چل گیا کہ آمین دعا ہے۔ اب دعا کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آواز، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیا۔ اب بھی یہی حکم ہے، پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو جس طرح 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، دلیل کے دونوں مقدمے قرآن سے ثابت ہو گیا کہ آمین دعا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا، اور دعا میں اصل اخفا ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فاتحہ پڑھی اور آمین آہستہ کہی، اخفا بہا صوتہ، اپنی آواز چھپائی گئے۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کان عمر و علی لا یجہران میں بسم اللہ ولا بالتعوذ ولا بالتامین او کما قال۔
حضرت عمر اور علی جب امام بنتے تھے نہ کبھی اونچی آمین کہتے تھے، نہ بسم اللہ اونچی پڑھتے تھے، نہ سبحان اللہ اونچی پڑھتے تھے، نہ ربنا لک الحمد اونچی کہتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے وہی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آہستہ آمین کی روایت کی، ان سے ہی ایک روایت اونچی آمین کی بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ آہستہ آمین کی حدیث کا راوی سفیان ثوری سنی ہے، اونچی آمین کا راوی علا بن صالح شیعہ ہے۔ تو سنیوں سے سنت سیکھنی چاہیے شیعوں سے؟ پھر یہ کہ انہوں نے ایک وضاحت اور فرمائی کہ جو اونچی کہی ما اراہ الا لیعلمنا، وہ نماز سکھانے کے لیے کہی تھی۔ تو دیکھو ہم نے اس کا بھی انکار نہیں کیا۔ قاری صاحبان جب بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو بچہ ساری نماز اونچی پڑھتا ہے، پچھلے بھی سارے اونچی کہتے ہیں نا، اس میں آمین بھی اونچی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو اس ضعیف حدیث پر بھی ہم نے عمل نہیں چھوڑا، تعلیم کے وقت کر لیا۔ تو ہمیں کسی حدیث کی مخالفت کا خطرہ نہیں۔ اب جو میں بیان کر رہا ہوں قرآن اور سنت بیان کر رہا ہوں نا، خلفائے راشدین نے امام ابو حنیفہ سے سیکھے تھے یہ مسئلے، امام صاحب تو بعد میں ہوئے نا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس صرف ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ بات ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے اس قسم کے وسوسے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیے یہاں بھی میں نے یہی کہا کہ پیمانہ وہ بنا دے، جن جگہوں میں وہ آمین آہستہ کہتے ہیں اس جگہ وہ پیمانہ بنائے، وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں یا سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ میں نے پورے ملک میں ہر صوبے میں یہ چیلنج کیا کہ 30 سالہ دور خلافت راشدہ میں، کتنے سالہ؟